جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس نندر سے۔ آج سر گفتگو کریں گے۔ حسن ایوب صاحب نے کوئی سعودیہ سے کوئی صحافی ہیں، صحافی عسکری صحافی، انہوں نے کوئی سعودیہ سے کچھ رقم آنے کا خوشی کا اظہار کیا ہے۔ عمران خان کے ویژن کے تو اوپر بات کریں گے۔ بلاول نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ صہیونی طاقتیں پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، اور ایک گندم کی کچھ معاملات ہے پاکستان میں پاسکو کے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ لیکن میں اس پروگرام کا سٹارٹ عمران خان صاحب کی اس ویڈیو سے کرنا چاہتا ہوں، جس میں عمران خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے عمران خان صاحب نے، یہ بہت دیر پہلے کی بات ہے اور آج بھی اتنی ہی ویلڈ ہے۔ اس کو سنیں ذرا۔ میں آج ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آج میرے ساتھ آپ نے کھڑا نہ ہو، نہ آج آپ میرے ساتھ نکلے جب میں نکلوں گا، تو عمران خان کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، کیونکہ اللہ نے تو اس کو سب کچھ دے چکا ہے۔ لیکن آپ کا مستقبل بھیڑ بکریوں والا ہونے والا ہے، جانوروں والا ہونے والا ہے۔ دو معاشرے، انسانی اور جانوروں کا معاشرہ۔ جانوروں کا معاشرہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتا، بھیڑ بکریاں نہیں ظالم کے سامنے کھڑی ہوتی۔ جی سر، عمران خان نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کر دی تھی کہ اگر آپ باہر نہ نکلے اپنے حقوق کے لیے، آزادی چھین کے ملتی ہے، پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، اگر آپ نہ نکلے تو آپ کا حشر ہوگا۔ آج آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کا وہ طوفان برپا ہے پاکستان میں، تیل کی قیمتیں اس وہاں تک چلی گئی ہیں کہ اب پاکستان کے اداکار بھی ویڈیوز بنانا شروع کر دیے ہیں، ویڈیو پیغامات دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اپنی ناراضگی اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کام ابھی آپ کو سڑکوں پہ آپ کے کرنا پڑے گا، اور یہ عمران خان نے بہت دیر پہلے بتا دی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کا ویژن جو ہے نا، وہ بہت آگے کا ایک شخصیت ہے، اور اس کا اس طرح جیل میں بیٹھا ہونا اس وقت بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اس کی آنکھ کا چلے جانا بہت ہی افسوس کا مقام ہے، اور اس شخصیت نے بار بار آپ کو بتایا، عمران خان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ میرا تو کچھ نہیں ہے، آپ بہت پچھتائیں گے، آپ بہت رہیں گے، بار بار کہا۔ اور ہمارا یہ جو سونا ہے، خاص طور پہ پنجاب کا لیڈر رہنا، سونا اریسٹ کرنا سندھ کا، یہ آج اس مقام پہ لے آیا ہے کہ آپ کی خاموشی ان حکومت کو، ان لوگوں کو طاقت دے رہی ہے۔ نہ آپ مہنگائی کے خلاف بات کر رہے ہیں، نہ آپ مہنگائی کے خلاف اٹھ رہے ہیں، نہ آپ عمران خان کے لیے کیسے جانچ کریں۔ میری یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پاکستان کی عوام کا یہ عجیب ایٹیچیوڈ ہے، خاص طور پہ پنجابیوں کا، کہ ووٹ عمران خان کا اور کھال اسٹیبلشمنٹ کی۔ یہ چمڑی ہے ہماری، یہ اسٹیبلشمنٹ کی، جتنی مرضی اتارے، جتنی مرضی مارے، یہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ اور ووٹ جو ہے ہمارا، دل جو ہے ہمارا، وہ عمران خان کا۔ یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے، کیونکہ اگر چمڑی ساری لت گئی تو دل کا کی کرو گے؟ دل کلا جو ہے نا، وہ بہت سارے کام مانگتا ہے، وہ چمڑی کو ایکٹیویٹ کرنا مانگتا ہے آپ کا دل۔ میرا دل تو مانگتا ہے، یہ کہتا ہے اور مجھے چلاتا ہے، کہ مجھے کہتا ہے کہ چلیں اپنے راستے پہ۔ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کا میسج تھا کہ پاکستان کے عوام کے لیے اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا کہ اس وقت تھا۔ یہ عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ کو بھی اب دیکھ لیں، آج جو اس وقت ایبسولوٹلی ناٹ عمران خان نے کہا تھا کہ انٹرویو میں امریکنز کو مڈے نہیں دیں گے، آج امریکہ کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ امریکہ کے اندر سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان نہیں، جنگ نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی۔ دنیا ساری کہہ رہی ہے، یورپ اس کے ساتھ چل رہا ہے، وہ یورپ بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ کہ پنگے کر رہا ہے۔ اتنا عرصہ پہلے عمران خان نے بتا دیا تھا آپ کو کہ جنگ جو ہے نا، وہ کہاں پہ لے کے جائے گی۔ لیکن عقل کے اندھوں کو یہ عاصم نیل جیسے جو جرنیل ہیں، فیصل نصیر اور جیسے جرنیل باجوہ جیسے جرنیل، یہ کتنے ہی بدبخت لوگ ہیں، ان کا ویژن نام کی چیز نہیں ہے۔ ان کی اتنی ہے گو گیٹ دا ہل، جا کے پہاڑی پہ تو قبضہ کر لو۔ اس سے آگے نہ یہ سوچ سکتے تھے، نہ سوچ سکتے ہیں، نہ کبھی سوچ سکیں گے۔ بڑا ہی افسوسناک مقام ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت کو جیل میں رکھا ہوا ہے جس کا ویژن آپ دیکھیں، ویژن دیکھیں آپ اس شخص کا کیا کہا۔ خان صاحب نے کہا جی آپ باہر نکلو، تھی نہیں نکلو گے تو تمہارا حال بھیڑ بکریوں والا آپ کا حال ہوگا، جانوروں والا حال ہوگا آپ کا، اور وہ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں میں نے اڈے نہیں دینے۔ آج پاکستان بچا ہوا ہے اڈے نہ دے کے، آج پاکستان اپنی کو کسی مقام پہ کھڑا اڈے نہ دے کے، اور یہ اب اڈے دے کے بلگرام کے ایئر بیس لے کے دیں گے، ہم آپ کو اپنی جوہرات دیں گے، یہ سارا کچھ کر کے پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اب جو ان سے قرضے مانگے جا رہے تھے ان کو رون پٹن پہ گیا کہ جی ساڑھے کو پیسے مانگ لینے، انہوں نے ساڑھے کو پیسے مانگ لینا۔ اچھا یہ ابھی رون پٹن ایک طرف ڈلا ہوا ہے، رونا پیٹنا ان کا کہ ہم سے پیسے مانگے، اس میں حسن ایوب صاحب نے بڑی
ایک خوشخبری سنائی جی، عجیب قسم کا صحافی ہے، میں اس کی جب باتیں سنتا میں حیران ہوتا ہوں. اب یقین کریں یہ ایکٹیوسٹ زیادہ لگتا ہے بندہ، یہ ایکٹیوسٹ زیادہ ہے، اینٹی عمران خان اور اینٹی پی ٹی آئی. یہ بیسیکلی اینٹی پاکستان شخص ہے. یہ شخصیت جو ہے نا اینٹی پاکستان ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا کام اس کے آپ لفظوں سے باتوں سے آپ اندازہ لیں، کوئی بھی ایسا کام یہ یا کوئی بھی ایسی بات یہ کرے گا وہ پاکستان کے خلاف ہی ہوگی. اب انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا جی کہ سعودیہ سے امید بن گئی ہے کہ پیسے آ رہے ہیں. یہ کس قسم کے یہ لوگ ہیں؟ یہ ان کی خوشی ہے. بزرگ آپ اس کو سنیں نا، اگر آپ اس کے بلاگ کو سنیں، اس ویڈیو کلپ کو سنیں، اس سے لگتا ہے کہ جیسے بڑا ہی تو زبردست کام کرنے جا رہا ہے پاکستان، جو قرضے لیتا جا رہا ہے اور کچھ امید بن گئی ہے کہ ہمارے کو، یعنی یہ ہماری زندگی ہے. ادھر کچھ بندہ 4 پیسے دے کر ڈپازٹ کر لو، ہمارے پاس لوگوں کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اور اپنا حال یہ ہے جی کہ گاڑیاں بڑی بڑی آ رہی ہیں، بازار میں آ رہی ہیں، اب گاڑیاں بڑی بڑی آ رہی ہیں، اور جہاز آ رہے ہیں، اور پروٹوکول لگ رہے ہیں، اور وہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور غریب آدمی کو کہہ رہے ہیں جی آپ قربانی دے دیں. وہ ایف اے صاحب، وہ ایک ہیں ایک یہاں پہ مسلم لیگ نون کے، وہ انہوں نے بھی بڑا اسٹیٹمنٹ دے جی دیکھیے ران تو سارے کا سارا لیڈر، فرسٹ ٹائم لیڈر جو تھی وہ بھی ٹیئر مر گئی، سیکنڈ ٹیئر بھی مر گئی، تھرڈ ٹیئر بھی مر گئی. دیکھیں کتنی قربانی دی ہے پاکستان نے، اور پاکستان کی عوام تیل پہ بول رہی، بھائی جان تیل پہ بول رہی تھی قربانی دو. ان کی فرسٹ ٹیئر نے قربانی دی، سیکنڈ نے دی تھی، تھرڈ نے دی، تو آپ بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تھی سیدھے چلے جاندے ہو انہوں کو لوگوں نے کول کہ عوام قربانی دے. سر عوام قربانی شربانی کوئی نہیں دے رہی، آپ نے جو دینی ہے وہ قربانی دے. اب عوام کو بھی سوچنا ہے کہ ساری قربانیاں تسی دینی ہیں، عید شبراتی بھی دینی ہے، تے ویسے بھی دینی ہے، مطلب قربانی ہر حال میں آپ نے دینی ہے. عجیب قسم کے وہ ایفرین کا جو ہے وہ ملزم جو بھی ہے، وہ راول پنڈی کا میرے ذہن میں اس وقت نام نہیں، عجیب گل میں گل کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایسے ٹیبل بندوں کے نام مجھے یاد بھی نہیں ہوتے. وہ عجیب و غریب بات کی ہے ایسے انہوں نے، کوئی سمجھ سے باہر گفتگو کر دی ہے. اچھا جی، ایسے میں بلاول بھٹو صاحب نے ایک بڑی گفتگو ماری ہے جی. بلاول بھٹو صاحب نے بڑا جڑ تڑ کے کہا جی کہ جی اگے ود کے پپاں دے کھلو کے جنہوں کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ سہودی طاقتیں پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی ہیں. بہن انہوں نے کی لوڑ ہے دیکھنے دی؟ بلاول بہن کیا ضرورت ہے ان کو آپ کی طرف دیکھنے کی؟ میلی آنکھ ہو یا منہ دھو کے ہو یا آنکھ دھلی ہو، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جب آپ خود جا کے ان کا تحفظ کریں گے، آپ نے ان کو پروف کر دیا، ثابت کر دیا آپ لوگوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اپنے ملک میں احتجاج نہیں ہونے دیتے، ان کے خلاف صہیونیوں کے خلاف احتجاج نہیں ہونے دیتے. اور رانا ثناءاللہ کی بھی سننے جی بیچ میں، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے تو نتنی یاہو کے خلاف کریں اور ہماری حکومت کے خلاف نہ کریں. یہ ان کی گفتگو سنیں، رانا ثناءاللہ کو دیکھیں، بلاول کو دیکھیں. تم لوگوں سے بندہ پوچھے کہ آپ لوگوں نے کبھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور فلسطین کے جھنڈے کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ آپ پوری دنیا کے سامنے ہے. جھنڈا آپ نکال نہیں سکتے فلسطین کا، بات آپ کر نہیں سکتے، احتجاج آپ کر نہیں سکتے. آپ کو لاٹھیاں پڑتی ہیں، اور لاٹھیاں مارنے والے بھی مسلمان ہیں، اور لاٹھیاں مروانے والے بھی مسلمان ہیں. اور آپ کی طرف کیوں میلی آنکھ سے دیکھیں گے بھائی جان؟ کیوں میلی آنکھ سے دیکھیں گے؟ اور رانا صاحب یہ کیوں احتجاج کریں گے؟ کیوں آپ اس طرف لگائیے؟ دیکھیں، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی الائنمنٹ اس وقت پاکستان کی حکومت کی اسرائیل کی حکومت کے ساتھ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. دنیا میں شاید اسلامی ملکوں میں شاید یو اے ای کی شاید بہت اچھے تعلقات ہوں گے اسرائیل کے ساتھ، یا ٹرکی کے ڈپلومیٹک تعلقات ہیں، لیکن اب جو مجھے یہ دیکھ رہے ہیں وہ بڑی ہی عجیب قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے بالکل الائن ہو کے کھڑا ہوا اسرائیل کے ساتھ، بالکل ساتھ کھڑا ہوا. اب وہ ساتھ کھڑا ہوا کس بیس پہ کھڑا ہوا؟ اس کی انہوں نے پارلیمنٹ سے منظوری لی، پارلیمنٹ کو بتایا کہ ہمارے اسمبلی میں کو پتا ہے عوام تک یہ بات پہنچی نہیں پہنچی ہے. یہ سارا بالا بالا کیا گیا، یعنی اندر کھاتے بیٹھ کے روم ڈپلومیسی جو ہوتی ہے نا، اندر کھاتے ڈرائنگ روم ڈپلومیسی، اس کے تحت یہ سارے انہوں نے اچیومنٹ اپنے پروگرام بنائے ہیں اور سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ صورتحال ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایسی صورت میں آپ کی طرف کون میلی آنکھیں دیکھے تھے؟ بلال صاحب تھی تو نہ رلے ہو. تو یہ ڈرامے باتیاں ہیں جو ہمارے یہاں پر بار بار کی جاتی ہیں اور کرنے کی کوشش جا رہی ہے. سب سے بڑی جو خبر تھی اس وقت امپورٹنٹ جو خبر ہے وہ یہ جی پاسکو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. پاسکو ایک ایسا ادارہ تھا جو 1973 میں یہ بنایا گیا تھا. پاسکو یہ فوڈ سیکورٹی کے لیے بنایا گیا تھا. اس میں گندم کی خرید و فروخت کسانوں سے کی جاتی تھی، پھر ان کی پرائس رکھی جاتی تھی تاکہ کسانوں کو ان کے حقوق ملے، ان کی جو محنت کا صلہ وہ ان کو پراپرلی ملے. اور حکومت کے پاس بھی اپنے ذخائر ہوتے تھے جن میں وہ اپنی گندم وغیرہ رکھتے تھے. آپ جب ذہن میں رکھیے گا
اس وقت لوگوں نے ہم سے پیسے مانگ لیے، پوری دنیا نے سارے پیسے واپس کرو، پیسہ ہمارے پاس ایک آنا نہیں ہے، تیلا نہیں ہے، اور ہم کام کیا کر رہے ہیں؟ پاس کو ختم کیا جا رہا ہے جی، پاس کو ختم کر کے ایک 350 ارب روپیہ 350 ارب روپیہ لگا کے، جنگ کی خبر ہے کہ 350 ارب روپیہ سے ایک نئی چیز بنایا جا رہا ہے، ایک ادارہ بنایا جا رہا ہے، لمیٹڈ کمپنی ٹائپ کا ادارہ بنایا جا رہا ہے جو یہی کام کرے گا جو پاسپورٹ کر رہا تھا. آپ اندازہ کریں، یعنی 4-5 لاکھ روپیہ لگا کے اس کو سیٹ نہیں کرنا، انہوں نے نئے سرے سے بنا دیا کہ نہیں، اور اس میں 350 ارب روپے لگیں گے اس کے بننے میں، اور پھر وہ بنے گا اور پھر وہ اپنا کام کرے گا اور وہ چیزیں ہوں گی. آپ اندازہ کریں کہ یہ پاکستان میں کس لیول کے گھپلے اور کس لیول کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور کسان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، جو زیادتی ہو رہی ہے، جو اس کو قیمتیں نہیں دی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. یہ بڑا افسوس کا مقام ہے، بڑا ہی افسوس کا مقام ہے. یہ ایک اور سکینڈل ہے پاکستان میں ان گورنمنٹ کا، نواز شریف گورنمنٹ کا، عاصم منیر پلس تمام جرنیلوں کا جو بنائی ہوئی حکومت ہے اس کا یہ ایک اور سکینڈل ہے. ابھی جہاز والا قصہ ختم نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ انہوں نے گندم کا پہلے ایک سکینڈل آیا کہ پرائس جناب لی کتنی دی کتنی، یعنی غریب آدمی کو کچلتے جا رہے ہیں. اب یہ جس انداز سے کچل رہے ہیں، مجھے وہ یاد آتا وہ جب لیتے تھے اپنا ٹیٹو وٹا جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں، اس میں جب مرچیں جس طرح پیستے تھے نا، وہ اس طرح پاکستان کے عوام کو پیسا جا رہا ہے، اس طریقے سے پیسا جا رہا ہے کہ ان کو بالکل بری کر کے چھوڑنا ہے کہ کسی جو کے اندر رہن. تو یہ پوزیشن ہے پاکستان کی حکومت کی. یہ حکومت کی ایک اور کاروائی ہے، یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. اس کے اوپر میں نے ابھی تک صرف ایک خبر سنی ہے، جنگ کی دیکھی ہے، جنگ کی اپنی خبر ہے. اگر یہ خبر سچ ہے تو پھر ایک اور ظلم ہونے جا رہا ہے، ایک اور طرح آنے جا رہا ہے. اس وقت ہو رہا ہے جب تیل کی پرائسز ان کو بڑھانی پڑ رہی ہیں اور اپنے اللہ چلے ختم نہیں کر رہے، اور قربانیاں جو ہیں وہ مانگتے ہیں پاکستان کے عوام سے، اور اپنی قربانی کے دینے کو تیار نہیں، اور کہتے ہیں جی کہ جن اس طرح کی ان کی جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ایران کی چلے گی، دیکھیں انہوں نے کتنی قربانی دی. اور آپ کو پچھلی پڑی ہوئی ہے، وہ پاگل دے پتروں تھے، آپ دیو قربانی تو ہم کو دوانڈے نے. ٹھیک ہے جی، اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.